بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے کافی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا اور ذکر و اذکار سے میرا اتنا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ کبھی کچھ پڑھ لیا اور کبھی کچھ بھی نہیں پڑھا، کبھی کچھ تسبیحات کر لیں، کبھی کوئی ذکر کر لیا اور کبھی کچھ بھی نہیں پڑھا، سارا دن ایسے ہی نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ پریشانیاں تھیں، مسائل تھے، بیماریاں تھیں، مالی تنگی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کلمے کے فوائد سنے اور کلمے کی برکات سنی، کمالات سنے، تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں اتنی برکتیں رکھی ہیں، اور مجھے کلمے کے فوائد جان کر بہت خوشی ہوئی اور میں نے خود بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی چند دن ہی ہوئے تھے پڑھتے ہوئے کہ مجھے اپنی پرانی کتابوں میں سے ایک کتاب ملی۔ اب اس کتاب میں بھی کلمہ طیبہ کی فضیلت قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں لکھی ہوئی تھی، اور کلمے کی بے پناہ اس میں فضائل و برکات تھے۔ کہتے ہیں کہ لوح قلم نے کس طرح اللہ کے حکم سے ہزاروں سالوں میں لکھا، سب کچھ تفصیل سے پڑھا میں نے۔ اس میں جو بھی کلمے کی فضائل و برکات تھیں وہ میرے دل پر لگی۔ کہتے ہیں جس وقت میں یہ برکتیں پڑھ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے اندر سے آواز آئی کہ بس یہی تمہارے مسائل کا حل ہے، اسی کو ساری زندگی جاری رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کمالات کھلیں گے، مسئلے حل ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ 10,000 مرتبہ پڑھتا روزانہ۔ اب چونکہ 70,000 کا ایک نصاب ہوتا ہے تو میں نے ترتیب کچھ یوں بنائی کہ پہلے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا اور پھر 70,000 مرتبہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا۔ کہتے ہیں جس دن سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، پہلے ہی دن سے کمالات ظاہر ہونے لگے۔ جس بھی چھوٹے بچے کو میں دیکھتا وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتا۔ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ تھے، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے پناہ لڑائی جھگڑے ہوتے، بات چیت بند کر دیتے اور ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتے، چلتے پھرتے ایک دوسرے کو تکالیف دیتے۔ کہتے ہیں کہ باقاعدگی سے میں نے نوٹس کیا کہ جب سے میں نے محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کیا ہے، ان لڑائیوں میں نمایاں کمی آئی ہے، گناہوں سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، اور اب جب میں یہ ورد کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں اور مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آتی ہے، کس کس وقت میں نے کون کون سے گناہ کیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور معافی مانگتا چلا جاتا ہوں۔ رات کو نیند میں بھی کلمہ ہی میری زبان پر جاری ہوتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں سوتے میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کر مجھے پاکیزگی نصیب ہوئی ہے، طہارت نصیب ہوئی ہے، تہجد کی پابندی عطا ہو گئی ہے الحمدللہ۔ 24 گھنٹوں میں سے پرسکون 3 سے 4 گھنٹے صرف میں سوتا ہوں، اور باقی کا تمام وقت کلمہ پڑھتا رہتا ہوں۔ کلمے کا ورد میری زبان پر جاری ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ملی ہے۔ اگر کسی وجہ سے میری جماعت رہ جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتا ہوں، جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگا ہوں۔ جو سوچتا ہوں یا دل میں کوئی بات ہوتی ہے، باقاعدگی سے اس کے پورے ہونے کے آثار نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بات دل میں ڈالی ہی اس لیے کہ اسے پورا ہونا ہے۔ جو دعا اللہ سے مانگتا ہوں قبول ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میرے روزمرہ کے کاموں میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ دار کئی مہینوں سے مجھ سے ناراض تھے، میں نے ان کے لیے دعا کی، چند دنوں بعد مجھے خواب میں دیکھا کہ وہ واپس آ گئے ہیں، اور واقعی اسی دن وہ واپس آ گئے، یعنی جو ناراضگی تھی وہ ہم سے ملنے آئے اور وہ ناراضگی ختم کر دی۔ کہتے ہیں کہ میرے اور میری بہن کے رشتوں میں ظاہر رکاوٹیں تھیں، وہ دور ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ ایک دن فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کر اشراق کے نوافل پڑھ رہا تھا اور گھر آ کر لیٹ گیا، وہیں میری آنکھ لگ گئی، لیٹے لیٹے ہی تو دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت معصوم بچی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے، اور اس کی ماں میری پشت پر ہاتھ والے پنکھے سے پنکھا کر رہی ہے، مجھے ہوا دے رہی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ تو میں بچی کو ڈانٹتا ہوں کہ تنگ نہ کرو، سونے دو، تو وہ اپنی ماں کے پاس ناراض ہو کر چلی جاتی ہے، اور اس کی ماں مسکرا کر میرے کندھے پر شفقت سے اور ممتا بھرے انداز سے تھپکی دیتی ہے۔ جب میری آنکھ کھلتی تو واقعی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کمرے میں محسوس کیا، کیونکہ گرمی کے دن تھے، لائٹ بھی گئی ہوئی تھی اور اچھی خاصی گرمی تھی، اور اس خواب کے بعد میرے کمرے میں ایک ٹھنڈک کا احساس تھا، ایسا جیسے کہ واقعی ہوا چل رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میں نے مزید کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کلمے سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اب جتنا زیادہ کلمہ پڑھتا ہوں اتنی ہی زیادہ مجھے اس کی برکات مل رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی تو صرف چند ہفتے ہی مجھے کلمہ پڑھتے ہوئے ہوئے، اور کلمہ جتنا بھی زیادہ پڑھ لوں مجھے لگتا ہے کہ کم پڑھا ہے، مجھے اور پڑھنا چاہیے، اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت پیدا ہو گئی ہے۔ پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سی تڑپ دل میں پیدا ہو گئی ہے کہ بس ہر وقت میرا ذکر میں گزرے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک اور بڑی بات یہ ہوئی کہ ہم نے بینک سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا سود پر۔ اب چونکہ ہمارے تھوڑے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں،
کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا بینک سے سود پر، مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، قرض لینا تھا، کوئی دے نہیں رہا تھا تو ہم نے بینک سے لے لیا۔ اب کہتے ہیں کہ قرضہ وہ پہلے سے زیادہ ہو گیا کیونکہ ہم رقم ادا نہیں کر سکے، سود دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ بس آپ یقین کریں، چند ہفتے جو کلمہ پڑھا، دل سے پڑھا، دل کی گہرائیوں سے پڑھا، محبت سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے اور ہم نے تمام جو بینک کا قرضہ تھا وہ ایک ساتھ ادا کیا، اور اس کی برکت سے ہمارا سود ختم ہوا اور ہمارے جو قرضہ تھا وہ بھی ادا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ سے بچا لیا۔ تو بس یہ سب کلمے کی برکات ہیں۔ جیسے جیسے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے، نیک اعمال کی طرف رغبت مل رہی ہے، زندگی کے مسائل حل ہو رہے ہیں، پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، رزق و مال کی تنگی ختم ہو رہی ہے، وسعتیں، برکتیں آ رہی ہیں، رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، کام بن رہے ہیں، آسانیاں آسائشاں مل رہی ہیں، عزت مل رہی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو رہے ہیں، اور جس نیت سے پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، حاجات پوری ہو رہی ہیں، سچے اور روحانی خواب آ رہے ہیں، اور بس جو سوچتے ہیں وہ پورا ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ کلمے کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔